أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن
إنك لمن المرسلين. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 246 to 252۔ لفظی ترجمہ: علم ترا، کیا تو نے دیکھا، الی الملائی، ایک جماعت کو، من بنی اسرائیل کی، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اس جب قالوا، انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی سے، ابعث لنا، مقرر کر دیں ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، تاکہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، قال، اس نے کہا، حل، کیا، عصیتم، تم سے یہ بھی توقع ہے کہ، ان اگر، کتبہ، فرض کی جائے، علیکم، تم پر، قتال، لڑائی، اللہ تقاتلو، کہ اس وقت تم نہ لڑو، قالوا، وہ کہنے لگے، وما لنا، اور کیا ہوا ہم کو، اللہ کے نہ، نقاتلا، ہم لڑیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقت، اور البتہ، اخرجنا، ہم نکالے گے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، و ابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، فلما، پھر جب، کتبہ علیہم، فرض کی گئی ان پر، قتال، لڑائی، تولوا، تو وہ سب پھر گئے، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے سے، منہم، ان میں سے، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو، وقال، اور کہا، لہم، ان کو، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعثا، مقرر کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت، طالوت کو، ملکن، بادشاہ، قالو، بولے، انا، کیسے، یکون، ہو سکتی ہے، لہو، اس کے لیے، الملک، حکومت، علینا، ہم پر، ونحن، اور ہم، احق، زیادہ حقدار ہیں، بالملک، حکومت کے، منہ، اس سے، ولم یؤتا، اور نہیں دی گئی اسے، ساتن، کشائش، من المال، مال سے، قال، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفاہ، چن لیا اسے، علیکم، تم پر، وزادہ، اور زیادہ دی اسے، بسطتاً، کشائش، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں، واللہ، اور اللہ، یؤتی، دیتا ہے، ملکہ، اپنا ملک، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے، وقال، اور کہا، لہم، ان کو، نبیہم، ان کے نبی نے، انا، بے شک، آیت، نشانی، ملکی ہی، اس کی حکومت کی، یہ ہے کہ، یأتیکم التابوت، آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت، فیہ، اس میں، سکینۃ، سکینت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، مما، ان میں سے، جو، ترکا، چھوڑا، آل موسیٰ، آل موسیٰ نے، وآل ہارون، اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکۃ، اٹھا لائیں گے، تحملہ، اٹھا لائیں گے اس کو، ملائکۃ، فرشتے، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیاتن، یقیناً پوری نشانی ہیں، لکم، تمہارے لیے، ان اگر کنتم، تم ہو، مؤمنین، ایمان والے، فلما، پھر جب، فصل، باہر نکلا، طالوت، طالوت، بالجنودی، فوجیں لے کر، قال، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ،
مبتلیکم تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بنہرن ایک نہر سے، فمن سو جس نے شربا پی لیا، منہ اس نہر سے، فلیسا تو وہ نہیں، منی میرا، ومن اور جس نے لم یطعمہ نہ چکھا اسے، فإنہ تو بے شک وہ، منی میرا ہے، الا سوائے من اخترفا جو چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو، بیادی اپنے ہاتھ سے، فشربوا پھر سب نے پی لیا، منہ اس نہر سے، الا مگر قلیلاً تھوڑوں نے، منہم ان میں سے، فلما پھر جب جاوزہ پار ہوا اس کے، ہوا وہ، والذین اور وہ جو، آمنو ایمان لائے، معاہو اس کے ساتھ، قالو تو کہنے لگے، لا طاقت نہیں طاقت، لنا ہم کو، الیوم آج، بجالوت جالوت کے ساتھ، وجنودہ اور اس کے لشکروں کے ساتھ، قولا کہنے لگے، الذین وہ لوگ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، اللہ کو، کم بارہا، من فئتن قلیلتن تھوڑی جماعت، غلبت غالب ہوئی، فئتن کثیرتن بڑی جماعت پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، ولما اور جب برزوا سامنے ہوئے، لجالوت جالوت کے، وجنودہ اور اس کی فوجوں کے، قالو تو کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، فہزموہم پھر شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، وقتل اور قتل کیا، داؤد نے جالوت جالوت کو، وآتاہ اللہ اور دیا اسے اللہ نے، الملک ملک، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور سکھایا اسے، مما اس میں سے جو، یشاء چاہا، ولو اور اگر، لا نہ، دفع اللہ ہٹاتا ہوتا اللہ، الناس لوگوں کو، بعضہم ان میں کے ایک کو، ببعض دوسرے سے، لفسدت الارض تو ضرور خراب ہو جاتی زمین، ولکن اللہ اور لیکن اللہ، ذو الفضل فضل والا ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر، تلک یہ آیات اللہ اللہ کے احکام ہیں، نتلوہا ہم سناتے ہیں ان کو، علیک آپ پر، بالحق کی ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ تفسیر سورۃ البقرہ آیت 246۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ یہاں سے پھر بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے، ہم اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا
تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو یہ ٹھیک رہے، پھر ان میں انحراف آ گیا، دین میں بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء ان کو روکتے رہے، لیکن یہ نافرمانی اور شرک سے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا، اور پھر ان دشمنوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو ان کے علاقوں سے نکال دیا، ان کے علاقے ان سے چھین لیے، اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا۔ پھر ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، اور پھر بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شموئیل نبی پیدا ہوئے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ پھر انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکو گے، یعنی تم کہہ تو رہے ہو کہ ہم لڑیں گے، لیکن جب تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو تم اپنی بات سے پھر جاؤ گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب ان پر پھر جنگ فرض کر دی گئی تو سوائے چند ایک کے باقی سب اپنی بات سے پھر گئے، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس پر اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور ان سے اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں، جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کی تو مالی کشادگی بھی نہیں۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اب کیا ہوا، جو انہوں نے بادشاہ کا مطالبہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس مطالبے کو بھی ان کے پورا کر دیا۔ پہلے پیغمبر مانگا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر عطا کر دیا۔ اب اس پیغمبر سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، بادشاہ کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بادشاہ بھی مقرر کر دیا۔ لیکن اب اس میں کیا ہے کہ وہ بادشاہ ان کو پسند نہیں آ رہا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے۔ تو اس لیے ان کو ان پر اعتراض ہوا کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس سے اچھے تو ہم ہیں، ہم بادشاہت کے پھر زیادہ حقدار ہیں۔ ان کی نظر میں یہ تھا کہ جس کے پاس بہت شان و شوکت ہے، بہت مال و دولت ہے، وہی بادشاہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں لیڈر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس جسمانی قوت ہوتی ہے۔ اللہ کی نظر میں لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو۔ اللہ کی نظر میں لیڈر وہ ہے، اللہ لیڈر اس کو بناتا ہے جس کے پاس علم کی دولت ہو، جس کے پاس جسمانی طاقت ہو، جس کے پاس ایمانی طاقت ہو۔ اب پیغمبر نے ان سے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے تم لوگوں کے لیے، اور قیادت
کے لیے تو مال سے زیادہ عقل، علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ طالوت میں ہیں۔ اور پھر اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کیسا؟ جو فیصلہ اللہ نے کر دیا، جو چیز اللہ نے ہمارے لیے منتخب کر دی، اس میں اعتراض کیسا؟ کیونکہ اللہ سے بہترین فیصلہ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو وہ سب جانتا ہے جو کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے بڑھ کر تو کسی کا علم ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ جسے چاہے بادشاہ مقرر کر دے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جانا چاہیے، اور اللہ کے کسی بھی فیصلے پر ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے کہ اس سے بہتر تو یہ ہوتا، ایسا ہو جاتا، یا اس سے بہتر تو یہ چیز تھی۔ نہیں، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ سب سے بہتر ہے۔ ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہو سکتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس چیز کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں، جیسے قرآن کی ایک اور آیت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ ایک چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھو لیکن اسی میں تمہارے لیے برائی ہو، اور قریب ہے ایک چیز کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھو لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ کیونکہ انسان نہیں جانتا، انسان لا علم ہے۔ اصل علم والا اللہ رب العزت ہے، اللہ کی ذات ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی تمہیں اگر اللہ کے اس فیصلے میں شک ہے کہ طالوت جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے بادشاہ ہیں، اس فیصلے پر شک ہے یا اس بات میں کسی قسم کا شک ہے، تو دیکھو اس کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کیا گئے بادشاہ ہیں، کہ جو وہ صندوق تمہارا کھو گیا تھا، جو تابوت تمہارا کھو گیا تھا، جو دشمن نے تم سے چھین لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر پھر بنی اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ہونے پر یقین بھی کر لیا۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ وہ تابوت جو دشمن نے تم سے چھین لیا تھا، وہ اللہ رب العزت اس کو واپس تمہارے پاس لے آئیں گے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے طالوت کے اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیے جانے کی۔ اب اس تابوت میں کیا خاص چیز تھی؟ تابوت میں تبرکات تھے۔ کون سے؟ کوہ طور والی تختیاں تھیں، تورات کا وہ اصل نسخہ تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا، اسی طرح بوتل میں من تھا، عصائے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو ایسا ہی ہوا، اور پھر اس تابوت کو دیکھ کر ان کو اس بادشاہ کے اللہ کی طرف سے ہونے پر یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ ہی کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے آیت نمبر 248 کہ یہ آیات سکینہ میں سے ایک آیت ہے۔ آیات سکینہ کون کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 یعنی یہی والی آیت، اسی طرح سورۃ التوبہ آیت نمبر 26 and 40، اسی طرح سورۃ الفتح آیت نمبر 4، 18 and 26۔ یہ آیات سکینہ ہیں۔ آیات سکینہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ ایمان اور بڑھ جاتا ہے، شیطانی حملوں سے نجات ملتی ہے، آزمائش اثر انداز نہیں ہوتی۔ یعنی آزمائشوں میں اگر یہ پڑھی جائیں یا سنی جائیں
تو آزمائشیں انسان پر اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی. اسی لیے جب کوئی دکھ کا موقع ہو، تکلیف ہو، دل پریشان ہو، دکھی ہو، غمگین ہو، تو یہ آیات سکینہ پڑھنی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے. روحانی صحت ملتی ہے ان آیات سے. پھر آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ. جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا. اب جب جنگ کے لیے نکلے تو اللہ رب العزت نے ایک نہر کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی کہ ایک نہر آئے گی. اب کیا راستہ طویل ہے، پیاس بھی لگے گی، لیکن آزمائش کیا کی گئی کہ ایک نہر آئے گی جب، تو پھر ویسے پانی نہیں پینا جیسے پیاسا پانی پیتا ہے پیٹ بھر کر، نہیں، صرف ایک چلو پانی پینا ہے. اب یہ کیا لیا جا رہا ہے؟ امتحان لیا جا رہا ہے. بڑے امتحان سے پہلے یہ چھوٹا امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون اس بڑے امتحان کو پاس کرنے کے قابل ہے، کون اس جنگ کو لڑنے کے قابل ہے. اب کیا چند ایک کے سوا باقی سب نے پانی پی لیا. اور ان کی تعداد کتنی، پانی نہ پینے والوں کی تعداد کتنی بتلائی جاتی ہے؟ 313. باقی سب نے جی بھر کر پانی پی لیا. طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں. کون لوگ کہنے لگے؟ جنہوں نے جی بھر کر پیٹ بھر کر پانی پی لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہوں پھر اس کو شکست ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ کسی بھی جنگ میں، کسی بھی امتحان میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ صبر کرنے والے ہیں، آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہے، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس جنگ میں آپ ہار جائیں، اس جنگ میں آپ کو شکست ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، لیکن ان کا ایمان سٹرونگ ہونا چاہیے، ان کا اپنے رب پر بلیو، یقین پختہ ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی طاقت ان کے پاس کون سی ہونی چاہیے؟ ایمان اور صبر کی، استقامت کی. اور پھر اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر کر دیکھتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، امتحان ضرور لیتے ہیں. اور جو مشقت اٹھا لیتا ہے پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس مشقت کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ ناکام رہ جاتا ہے، پھر وہ درجات کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا. تو جو مشقت اٹھانا نہیں جانتا وہ اللہ کے راستے میں کام نہیں کر سکتا. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما. اب وہ ایمان والے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، اپنے رب سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے قدم جمائے رکھنا، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا، ہمیں صبر عطا کرنا، اور اس کفار پر، قوم کفار پر ہماری مدد فرمانا، ہمیں غلبہ دینا. اللہ سے اللہ کا ساتھ مانگ رہے ہیں. تو کسی بھی کامیابی کا انحصار انہی چیزوں پر ہوتا ہے. نمبر 1 نیت، آپ کی نیت خالص ہو. نمبر 2 آپ ہارڈ ورک کرنے والے ہوں، مشقت برداشت کرنے والے ہوں.
نمبر 3 آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، آپ اپنے رب سے اپنی طاقت پر بھروسہ نہ ہو، اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ ہو اور اس سے مدد مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو کمزور ہوں، میں نہیں کچھ کر سکتا، آپ میری جب تک مدد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ جب تک میرا ساتھ نہیں دے سکتے میں یہ مرحلہ نہیں پار کر سکتا۔ تو اللہ سے دعا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی۔ اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ سے دعا کی تھی، اللہ کے لیے نکلے تھے، اللہ نے مدد کی اور جالوتیوں کو شکست دے دی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اب سیدنا داؤد علیہ السلام جو لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے، ان کے ہاتھوں اللہ نے جالوت کا خاتمہ کروا دیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست دلوائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی، اور جو چاہا سکھایا۔ جیسے قرآن میں ان کے اصلاح سازی کے علم، پرندوں کی بولی کے علم اور حکمت یعنی قوت فیصلہ کا ذکر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خوش الحانی، پرندوں اور پہاڑوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا، یہ سب قرآن میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے چل کے۔ تو اس پورے واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ اللہ کے فرما بردار ہیں، آپ اللہ کی ماننے والے ہیں، آپ اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے نافرمانی والا راستہ اختیار کر لیا، آپ نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، شیطان کا راستہ اپنا لیا، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے اور جس مقصد کے لیے زندگی میں بھیجے گئے تھے اس مقصد سے دور ہو گئے، تو پھر رسوائی انسان کا مقدر بنتی ہے۔ اور اگر اس مقصد کو تھامے رکھا اور اللہ کے راستے پر چلتے رہے تو اللہ قدم قدم پر انسان کی مدد کرتا ہے اور بلندیوں سے نوازتا ہے، اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ جو واقعات ہیں جو آپ سے پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کی رسالت و صداقت کی دلیل ہیں کہ آپ یہ واقعات نہیں جانتے تھے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو بتائے اور آپ نے اللہ کے حکم سے ہم تک پہنچایا یہ پیغام، تو یہ آپ کے پیغمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کسی کتاب میں پڑھی ہیں اور نہ کسی سے سنی ہیں، جس سے یہ بات واضح ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو بذریعہ وحی ہی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی۔ تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کے بیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا۔ مختصر سی فہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکمیل تک پہنچائیں اور جیسے جیسے ہم اس کتاب کو پڑھتے جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس
کتاب پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو آج کے لیسن سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ کامیابی کا راز کس میں ہے؟ صبر میں ہے، اللہ سے دعا کرنے میں ہے، اللہ پر یقین کرنے میں ہے۔ کامیابی کے لیے تقویٰ کے ساتھ صبر بہت ضروری ہے، اور پھر ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں بہت زیادہ بھلائی ہے، اور نیگیٹو تھنکنگ اور نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو روکنا اصل میں صبر ہے۔ اور کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اگر ایک دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس کی مدد ضرور آئے گی، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں مسلمان، وہ جو 313 بچے تھے، باقی سب پیچھے رہ گئے تھے جنگ کے لیے، تو وہ گھبرا سکتے تھے نا کہ اب ہم کیسے جنگ لڑیں گے، پیچھے رہ سکتے تھے وہ بھی کہ اب کیا فائدہ، ہم اتنے سے جا کر کیا کر لیں گے، اتنی بڑی قوم کا مقابلہ کیسے کریں گے، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ تو بعض اوقات جہاں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں دروازہ بند ہو رہا ہے، اصل میں وہیں سے کامیابی کی شروعات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود پر یقین کرنے والا بنائے، ہم اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے بن جائیں، اس پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں، اس سے مانگنے والے بن جائیں، اس پر توکل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین۔ اشہد ان سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين